لیکن آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ہر بات کر دیتے ہیں اور کوئی مصلحت پسندی بالکل آپ کو چھو کے نہیں گزری. اور جب فیصلے وہ ہو رہے ہوں جو عوام کو قبول نہ ہوں، پارلیمنٹ وہ کر رہی ہو جس میں بزدلی ہو، اور پارلیمنٹ کی چار دیواری اور پارلیمنٹ کی تقریریں عوام کی ان تکلیفوں کی بات ہوتی ہے جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی تنقید میں اور ان کے طریقہ کار میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ منافقت، اس وقت منافقت نہیں تھی، سیدھی بات لوگ کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہم تو ادارے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی کرنی چاہیے. کسی محب وطن شخص کو قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بلا وجہ تنقید کرے اپنے اداروں پہ. آپ نے کہا کہ میں شاید اگلا الیکشن بھی نہ لڑوں اور سیاست چھوڑ دوں، تو یہ مایوسی ہے یا احتجاج ہے؟ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ یا اپنی نجات کا راستہ خود ڈھونڈے. امریکہ سے طارق نہال صاحب ہیں، وہ بڑا کام کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. ان اداروں کی مہربانی ہے کہ وہ اس کے اوپر پراپر عمل کرتی ہے. انٹیریئر منسٹری، فارن آفس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز مہاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جو یوزلی میڈیا کو کم ٹائم دیتے ہیں، میڈیا سے زیادہ بات نہیں کرتے. ہم ان کے مشکور ہیں کہ آج انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق جناب میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب. آج ان سے ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو بھی کریں گے، ان سے ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کیجول سی ان کے ساتھ گفتگو ہو جائے ان کی اجازت سے. تو بات کرتے ہیں میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب سے. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. مہربانی مہاروی صاحب. سر پہلے تو سیاست پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے 69 میں 1969 میں سیاست کا آغاز کیا اور پھر 1977 میں آپ کو ٹکٹ ملی. بھٹو صاحب نے آپ کو ٹکٹ دی، وہ تو باوجود وہ الیکشن نہیں ہو سکے. آپ وکالت کے شعبے میں گئے لیکن بعد میں آپ پریکٹسنگ لائر نہ بنے، فل ٹائم آپ پولیٹیشین بن گئے. 85 میں آپ پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے منتخب ہوئے اور پھر 1993 میں ایم این اے بننے کے بعد آپ کا سفر مسلسل قومی سیاست پہ جاری ہے. تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ بہت بلنٹ ہیں اور بڑے ہونا تو چاہیے، جرأت مندانہ بات کرنی چاہیے، لیکن آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ہر بات کر دیتے ہیں اور کوئی مصلحت پسندی بالکل آپ کو چھو کے نہیں گزری. یہ مہاروی صاحب یہ مت ہی ہے، کیونکہ میں پبلک اسکول سے ایجوکیٹ ہوا جس کا موٹو تھا ڈو دا رائٹ فیئر نو مین. تو بیسک فالٹ تو وہیں ہو گیا نا، جب آپ بچپن سے ہی کہیں سکھایا جائے کہ ڈو دا رائٹ فیئر نو مین. تو فیئرلیسنس جو تھی وہ تو اسکول کی انسٹیٹیوشن میں ہمارے تھی. اور پھر ہم پچھلی صدی کے لوگوں کے جو اعلیٰ روایات اور اقدار کے مالک تھے ان میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا، اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب جیسے علماء اور پاکستان کے جتنے بھی اسکالر، مولانا بشیر ٹیکسلے والے، حافظ ذوالفقار، اور یعنی یہ سارا بچپن سے ہی. اور دیہاتی زمیندار تھے ہم، تو ان دنوں بجلیاں تو نہیں ہوتی تھیں، تو شام کو ہمارے دریا کے علاقے کے جو بزرگ لوگ بڑی بڑی پگیں پہن کے، اور ہمارے سرائکی کلچر کے چولستان کے بزرگ، اور شام کو پھر ان کو کھانا کھلانا حکم ہوتا تھا والد صاحب کی طرف سے، ان کے ہاتھ دھلوانے. تو ہم انہیں اپنی اعلیٰ اقدار اور روایات کو بھی بزرگوں سے، اور پھر بزرگوں کی اولاد تھے ہم. جبین مبارک پاک جو ہمارے گاؤں میں ہے، تو ایک مذہبی گھرانہ بھی تھا. تو وہ اللہ کی مہربانی سے کچھ چیزیں وہ ڈیولپ ہو گئیں جو آج کے دور میں بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. یعنی اڈاپٹڈ نہیں ہے، یہ بلٹ ان ہے. یہ آپ کو گھر سے اور تعلیمی اداروں سے، خاندان سے، اپنے اعلیٰ اقدار والے دریائے ستلج کے بزرگوں سے، اور چولستان کے جو بڑے قبیلوں کے جو لوگ تھے ان سے. تو وہ ایک چیز شخصیت میں آپ کے آ جاتی ہے. تو اس میں تو منافقت، اس وقت منافقت نہیں تھی، سیدھی بات لوگ کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اپنے بچوں کے غلط کاموں کے لیے لوگوں کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنے بچوں کو دھتکارتے تھے کہ تمہارا گندا کام میں کہاں لوگوں میں جا کے کہوں. لیکن آج کل تو اب روایت بن گئی ہے کہ سب کچھ مجرم کے حق میں جا رہا ہے. جو جرائم کرتا ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں آپ،
جو ملک کے خلاف بولتا ہے اس کے لیے آپ انٹرنیشنل دنیا اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، جو قانون شکن ہے، جو انسانی حقوق سلب کرتا ہے، اور مجھے ذمہ داری پھر وہی دے دی گئی ہے کہ جس کے خلاف میرے کردار میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کا ساتھ دے سکوں۔ سر یہی جھلک آپ کے چند دن پہلے اسمبلی کی تقریر میں نظر آئی جو بہت وائرل ہوئی، اور اسے میں جذباتی تو نہیں کہوں گا، وہ حقائق کی ترجمانی تھی، اور آپ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں تو کیا وہ ایک ٹرو پبلک ریپریزنٹیشن تھی، یا کوئی آپ کی اپنی اندر کی کوئی فیلنگ تھی، فرسٹریشن تھی ملک کی حالات دیکھ کے، کوئی غصہ تھا؟ نہیں، فرسٹریشن اب کیا، میری 75 سال عمر ہے، تقریباً ون آف دا موسٹ سینئر پارلیمنٹیرینز سے میں سے ہوں، اور میں پنجاب اسمبلی سے ہی اسمبلی میں تقریریں کرتا تھا، پڑھتا تھا، اور میں نے تمام اسمبلی کے قوانین اور ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اپنے اداروں کے احترام اور اداروں کا معیار جو ملکوں کے لیے ہونا چاہیے، تو جو پارلیمنٹ میں آدمی تقریر کرتا ہے تو اس کو، اور میں وکیل بھی ہوں، تو وہ کوئی ایسے الفاظ تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں جو تقریر ہوتی ہے وہ تو ایک تو ہوتی ہے کسی ادارے کو آپ ٹارگٹ کریں، میں تو وہ ڈیوٹی کی جس کے لیے مجھے ووٹ ملتا ہے، اور پارلیمنٹ کی 4 دیواری اور پارلیمنٹ کی تقریریں عوام کی ان تکلیفوں کی بات ہوتی ہے جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا ادارہ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے جو تقریر آپ پارلیمنٹ میں کریں، اور اس میں آپ عوام کی وہ چیزیں کرتے ہیں جو باقی خرابیاں اداروں میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کی نشاندہی کرنا اس لیے لازمی ہوتی ہے کہ پھر ہماری جو پالیسی میکنگ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اندر، وہ ان چیزوں کو سنیں اور اس پہ کریں کہ یہ چیزیں عوام کو تکلیف ہے۔ تو میں اپنی آبزرویشنز جو دیکھتا ہوں لوگوں کے اندر جو تکلیف اور درد، اس کی میں نمائندگی کرتا ہوں اپنے لوگوں کی، علاقے کی، اور ظاہر ہے کہ سرائکی علاقے سے آتا ہوں، اور ہمارا کیونکہ پنجاب اور باقی حکومتوں کے ساتھ ہمارا ریاست بھی سب سے اچھی جو عدلیہ تھی وہ بہاولپور کی ریاست کی عدلیہ تھی۔ ایک دفعہ نواب بہاولپور نے ایک قاتل کی سفارش کر دی اپنے چیف جسٹس کو، تو اس نے سزائے موت کر دی، تو جیسے درباری ہوتے ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ سائیں دولہ سائیں بڑا ظلم ہو گیا، جج صاحب تاری سفارش نہیں منی، تو انہوں نے چائے پہ بلا لیا نواب صادق محمد خان نے، تو بڑا پروگریسو نواب تھے وہ، جنہوں نے بہاولپور کو بڑی ترقی دی۔ تو پھر جب وہ میٹنگ ہو گئی تو جاتے انہوں نے پوچھا کہ میں نے آپ کو ایک چٹ بھیجی تھی، تو جج صاحب نے کہا وہ میں بھول گیا آپ کی خدمت میں بتانا کہ آپ نے مجھے حلف دیا تھا انصاف کے لیے، تو میں نے جب وہ چٹ گئی تو کاغذات کے مطابق اور انصاف کا تقاضا تھا کہ یہ آدمی قاتل ہے، میں نے اس کو سزائے موت دے دی، لیکن اس میں مجھے کوئی یہ نہیں تھا کہ آپ کے میں نے حکم کو خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ معاف کرنا جو ہے پاور وہ آپ کے پاس ہے، تو اگر میں اس میں غلط کر گیا ہوں تو آپ اس کو معاف فرما دیں، آپ کو زیادہ پتہ۔ سر اگر ہم تو جج صاحب کو کہا نواب نے کہ جج صاحب سوری، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ تو آج جب اتنی بے انصافیاں ہوں اور جب فیصلے وہ ہو رہے ہو جو عوام کو قبول نہ ہوں، پارلیمنٹ وہ کر رہی ہو جس میں بزدلی ہو اور عوام کی نمائندگی نہ ہو رہی ہو، اور آپس میں گالم گلوچ، اور اس لیے تو عوام نہیں بھیجتی، عوام تو اس لیے بھیجتی ہے جو میں نے تقریر کی ہے، عوام کے لیے تو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ تو یہ اب سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پہ بھی ہائی ہینڈڈنیس ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں ایک عجیب سسٹم بن گیا ہے کہ کسی ادارے کے خلاف بات مت کرو، تو وہ تو کیوں، ہم تو ادارے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی کرنی چاہیے، کسی محب وطن شخص کو قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بلا وجہ تنقید کرے اپنے اداروں پہ، لیکن عوامی نمائندوں کا پارلیمنٹ کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کریں، اور وہ نشاندہی کرنا میرا، کیونکہ میں نے ووٹ لی ہے، میں امانت دار ہوں، اپنے غریب لوگوں کا نمائندہ ہوں، ان کی تکلیف اگر میں وہاں بیان نہیں کروں گا تو میں ان کے ساتھ بھی زیادتی کروں گا اور اپنے ضمیر پہ بھی بوجھ ہوگا میرے۔ سر ایک طرف آپ کی سپیچ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرو پبلک ریپریزنٹیشن کی، عوامی جذبات کی ترجمانی کی، دوسری طرف ہم دیکھیں تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی، آپ اپنی تنقید میں اور ان کے طریقہ کار میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ وہ تو بالکل نادانی اور جیسے ایک نابالغ بچے والی سیاست ہے، اس میں کوئی آپ کو کوئی بردباری یا کوئی لیڈرشپ تو نظر نہیں آتی، وہ تو عجیب ایک بے راہ رو قسم کی تقریریں اور ایک مس گائیڈڈ قسم کی، ایک جس بندے کو کوئی ادراک ہی نہ ہو، نہ مذہبی چیزوں پہ، نہ کبھی مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں،
ساری عمر گلیوں میں کرکٹ کھیلی ہو یا یونیورسٹیوں میں کھیلی ہو یا گلمارگن یا لیڈز میں جا کے کھیلی ہوں، تو وہ ان کے پابند ہیں، ان چیزوں کے پابند ہیں، وہ کہ عوامی لوگوں میں سے تو ہیں ہی نہیں، تو ان سے کیا توقع آپ کر سکتے ہیں؟ اور جن کو گھر بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ کے سب کچھ مل جائے اور ادارے اس میں ملوث ہو جائیں، تو پھر وہ بھگتنا پڑے گا نا، کہ ایک وہ اسی ہے نا کہ وہ ایک مثال مشہور ہے، باندر دھاتے اس طرح دے دو، تو بس وہ دیا ہے اس طرح، تو بھگتے جنہوں نے دیا ہے۔ لیکن یہ قطعاً کا ناقابل قبول ہے چیزیں کہ ہم اداروں کو اس طرح رسوا کریں۔ وہ بھٹو صاحب گئے جب انریسٹ تھی اور بلوچستان میں انسرجنسی تھی، اور ان دنوں بھٹو صاحب گئے، اور جیسے پولیٹیکل لیڈرز جاتے ہیں اور جہاں پہ ایسی چیزیں ہوں تو پھر جا کے خطاب بھی کرتے ہیں آرم فورسز کو یا سیکورٹی ایجنسیز کو، تو وہ دربار کو انہوں نے آرمی دربار کو خطاب کیا، تو ایک ینگ کپتان کھڑا ہوا اور اس نے کہا جناب وزیر اعظم، آپ پاکستان کے بہت ہی نامور سیاستدان ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں، تو آپ کا جو ریشانی قبیلہ ہے آپ کے ساتھ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہوں نے 2-3 مرتبہ آرمی کانوائز پہ، اور ابھی پچھلے ہفتے آرمی کے ریلوے جو آ رہی تھی فوجی، تو اس پہ فائرنگ کی۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ مائی ڈیئر سولجر، ینگ آفیسر، پلیز ٹیک یور سیٹ، سولجری از یور پروفیشن اینڈ پالیٹکس از مائن۔ تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم اپنی ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کا پروفیشن اور ہے، وہ دشمن کے خلاف ٹرینڈ ہوتے ہیں، ہم عوام کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ اب دونوں اداروں میں جب یہ ہو گیا کہ اس ملک میں پتہ نہیں رہا کہ عدلیہ نے کیا کیا، پارلیمنٹ نے کیا غلطیاں کیں، اور ایکسٹینشنوں نے اور مارشل لاز نے کیا نقصان کیا، تو وہ اس لیے میں تو اس حساب سے بولتا ہوں، خدا نہ خواستہ میں تو ہیومن رائٹس کا وزیر ہوں، مجھے تو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے ہیومن رائٹس کا۔ میری ٹریننگ میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں اپنے مذہب میں جو بھی ہوں، میں اندر سے بہت بڑا شیعہ ہوں، لیکن میں کسی کے اور کو نہیں کہتا کہ تم شیعہ بنو۔ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ یا اپنی نجات کا راستہ خود ڈھونڈے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اقلیتیں ہوں یا جو اکثریت میں لوگ ہیں وہ مسلط کر دیں ایک دوسرے کو، اور قتل کے اللہ تعالیٰ کے قانون کو استعمال کریں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پاور ملی تھی ہاتھ کاٹنے کی، چوری کی بھی اور قتل کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بھی اس وقت فیصلہ نہیں کیا۔ یہ پاور قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ نے نبی اور معصوم کو دی تھی، اور ائمہ معصومین کی پاورز ہیں جو عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ دیت کا قانون ہے، اس کے ساتھ معافی کا قانون ہے، تو اس میں آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو۔ لیکن یہ کہیں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے جو اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ کوئی ایک عام آدمی بیٹھ کے قتل و غارت شروع کر دے۔ تو میں ہیومن رائٹس کا وزیر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاقی جرت دی ہے کہ میں اقلیتوں کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں نفرتیں بڑھیں، اور قائد اعظم نے بھی اقلیتوں کے لیے جو فرمایا، تو میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ تو مجھے چاہے وہ گولی مارنا چاہتا ہے بے شک مارے، لیکن میں یہ کبھی نہیں برداشت کروں گا کہ آپ کسی کے گھروں میں جا کے کسی کی عبادت گاہ کا توہین کریں، کسی کو گالی دیں، کسی کو کہیں کہ تم میرا مذہب اپناؤ۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ انسانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حقوق دیے، انہوں نے کہا انسانیت کا ایک ہے کیونکہ خون کا رنگ ایک ہے، اور اسی مدینے میں یہودی بھی تھا، عیسائی بھی تھا، بت پرست بھی تھا، سب تھے، لیکن اس کی رحمت کے نیچے سارے زندہ رہ رہے تھے اور با انصاف زندگی گزار رہے تھے۔ آج تو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ریاست مدینہ کو اور اپنے اقتدار کے لیے۔ آج تو حضرت موسیٰ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفے، اور قرآن میں کیونکہ جہاد ہے لہٰذا جہاد کرو، تو یہ قرآن کے احکامات ان کو کہاں سے مل گئے ہیں کہ ان کو جہاد کا حق ہے؟ جہاد کا حق کسی کو فتوے کا نہیں ہے، یہ معصوم کا حق ہے۔ اور صرف ملکوں کو بچانے کے لیے کسی فتوے کچھ آئے ہیں ایسے اسٹیٹ فیصلوں کے آئے ہیں، لیکن اسٹیٹ بھی اگر غلط فیصلہ کرتی ہے اور اس میں اگر کوئی بندہ مارا جاتا ہے تو وہ بھی پھر وہ شہادت کی موت نہیں ہوتی، لوگوں کے اقتدار کے لیے پھر آپ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں ان سب چیزوں کو سمجھتا ہوں، اور مجھے کبھی یہ نہیں رہا، میں سب سے بڑا اپنے اداروں کا حامی آدمی ہوں۔ میں اپنے اداروں کو اچھی طرح، کیونکہ وکیل ہوں، عدلیہ کو سمجھتا ہوں،
30-35 साल गोल्फ खेली है, और फौज के साथ सारे जो हमारे गोल्फ फील्ड सारे सीनियर जनरल्स जो हैं वो मेरा एहतराम करते हैं। उनके और लीडर? मैं जितना आप गोल्फ क्लब में उनके लीडर भी रहे हैं? जी, मैं गोल्फ क्लब जो हमारा भावलपुर का था उसमें हम बनाने वालों में जनरल इकबाल के साथ पेश मैं था। हम वहाँ पे गोल्फ मेला करते थे, घोड़े, ऊँट, और एक बहुत बड़ा फेस्टिविटी होती थी भावलपुर का, एक बहुत बड़ा निशान था। तो मैं तो इदारों को समझता हूँ, मैं तो इदारों का मैं अपना अगर एहतराम कराना चाहता हूँ तो मुझे इदारों का भी एक तकद्दस है, उनको पामाल मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं अवामी नुमाइंदगी अपनी जो है वो अपनी जो मुझे अल्लाह सर, ताला अवामी ने नुमाइंदगी के हवाले से एक मेरे जहन में एक दिलचस्प सवाल है। वो एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक से वापस आकर हम गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, और जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से बात का आगाज़ करते हैं दोबारा। मियां साहब, आपने फरमाया कि इदारों के हवाले से कि आप तमाम इदारों की बेहतरी के लिए तनकीद करते हैं, लेकिन साथ ही आपकी उस दिन की तकरीर से एक डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी नज़र आई। आपने कहा कि मैं शायद अगला इलेक्शन भी ना लड़ूँ और सियासत छोड़ दूँ। तो ये मायूसी है या एहतजाज है? हाँ, इसमें कह सकते हैं मायूसी, क्योंकि एक तो वो दौर था जब एक पॉलिसी आई स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ अफ़गानिस्तान, और उसमें फिर जो कल्चर पैदा किया गया यहाँ पे, और उसमें मर्डर्स हुए सेक्टेरियन, और सेक्टेरियन बेसिस पे शिया लोगों को मारा गया, मेरे वालिद को भी निशाना किया गया, और वो घरों में घुस के आला रिवायात को भी तोड़ा गया, वरना हमारे सराइकी इलाकों के मेहमान खानों में और कहीं भी बलोच हो, सिंधी हो, अदालत में लड़ेगा, बाहर लड़ेगा, घरों पे हमला करके कोई नहीं मारता। और ना ही कभी शिया सुन्नी फसाद हुआ है इस मुल्क में, ना ही कभी हम आपस में लड़े हैं। लेकिन वो एक हट के चीज़ थी कि लोगों को घरों में 5 आदमी जो थे उनको निकाला गया और उनसे किलिंग्स कराई गई, तो वो एक बुरा नाम आया एक इदारे पे। अब फिर पिछले जब इलेक्शंस हुए जिसमें सेलेक्ट किए गए लोग, उसमें जो जनरल साहब थे उन्होंने जिस अंदाज से जो रवैया अख्तियार किया और लोगों की पगड़ी उछाली, और जो ज़बान इस्तेमाल की गई अवामी नुमाइंदों के ख़िलाफ़ इलेक्शनों के दौरान, तो उससे मायूसी हुई। तो ये 2 अमल ऐसे हुए जो किसी भी इदारे पे दाग बन जाते हैं। लेकिन अगर आप और कुछ फैसले ऐसे हुए, कहीं आइन के अख्तियारात दे दिए गए मिलिट्री डिक्टेटर्स को कि जनाब आप इसको अमेंड कर लें, कहीं पे अदलिया ने फैसिलिटेट किया। जी बिल्कुल, वही ना। तो वो तो तारीख में इदारों ने मतलब मिल के जो किया, तो उसकी वजह से हम आज भुगत रहे हैं। तो वो चीज़ एक आदमी को है कि हम क्यों इतना पीछे रह गए। अब तो सर इदारों ने कह दिया है कि वो सियासत में उनकी कोई मुदाखलत नहीं है। हाँ। उन्होंने बिल्कुल नहीं, अब तो आप देखें, मैं तो अब बड़ा क्लियर हूँ कि ये जो बैटरी ऑफ जनरल्स अब आ रही है ना, ये वॉर जनरल्स हैं। ये शायद पाकिस्तानियों को ना पता हो, तो मैं बताना चाहता हूँ जितना मैं समझता हूँ, ये वो जनरल्स अब इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर आ गए हैं, जो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ये मोर्चों में कप्तान, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर आज तक ये लड़ते आ रहे हैं। क्योंकि ये आपको देखें डेप्थ स्ट्रेटेजिक ऑफ डेप्थ ऑफ अफगानिस्तान से ये उस वक्त सेकंड लेफ्टिनेंट कमांड थे, और ये मोर्चों में लड़ के ये हाईली एफिशिएंट और स्ट्रेटेजिक जनरल, प्रोफेशनल बैकग्राउंड। बिल्कुल। और मैं जानता हूँ कि जब कोई प्रोफेशनली बंदा साउंड होगा तो वो दूसरी तरफ नहीं देखेगा, वो अपने प्रोफेशन पे देखेगा। और ये मुझे एक बहुत जो जहाँ मैं मायूस होता हूँ, लेकिन अब मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अफवाज पाकिस्तान एक आला जो मेयार और इनका जो हमारा है, दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। और आप इन्होंने जो सवात ऑपरेशन में किया, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने किया, हम घरों में डरे हुए थे, तो मैं उसको तो सलूट करना पड़ता है कि जो इनकी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन अफसोस वहाँ होता है कि जब छोटी मोटी गलतियाँ जो है ना, ऐसे इदारों से नहीं होने चाहिए कि जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जिनको हम दुआ करते हैं, जो सारी रात सरहदों पे जागते हैं आपके लिए, पुलिस वाला आपके घर का मुहाफ़िज़ है। मैं जितना बड़ा भी बन जाऊँ, मुझे अगर कोई थप्पड़ मार के भाग जाए तो मैं जाऊँगा तो पुलिस स्टेशन पे। तो ये ऐसे इदारे हैं, पुलिस और हमारी
سرحدوں کے محافظ، ان کی تو ہر وقت ہمیں ان کی پذیرائی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب سر آپ اور اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ غلطیاں بعض اوقات قوم کو نقصان دیتی ہیں. وہ 2 غلطیاں جو ہوئیں، بڑوں کی غلطی کے اثرات بھی بڑے ہوتے ہوئے ہیں، لیکن اب کم از کم میں کہہ سکتا ہوں ایز منسٹر ہیومن رائٹس اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ پاکستان ول سی اے ویری ڈفرنٹ چینج ان کرنٹ سینیریو سے. جی بالکل. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ سیاستدانوں کو سبق کافی آ گیا ہے، اور یہ جو بیٹری آف جنرل، جو وار جنرلز آ گئے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں سیاستدانوں نے سیکھا ہے؟ سیاستدانوں نے بھی سیکھا ہے، لیکن ایک ابھی نادان سیکھنے والا ہے، باقی نے میرے خیال سیکھ لیا ہے کچھ. ان کے کیونکہ بارے وہ میں الائیڈ پارٹیز کو جو آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز سے چل رہی ہیں، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بچے جو ہیں سمجھ گئے ہیں. جی جی جی. لیکن یہ جو غیر سنجیدہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے جس طرف، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ سنجیدگی دیکھیں. اب مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک آدمی ہیں بیچ میں، نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، 4تھی دفعہ بھی بن سکتے ہیں، کسی وقت بھی آ کے بن سکتے ہیں. اور آپ کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں زرداری صاحب کی ایک ڈائنامک شخصیت ہے اپنی، اور وہ ایک فادرلی فگر بنے ہوئے ہیں. تو بلوچ لیڈرز ہمارے ہمیشہ سے بلوچ لیڈرز ہمیشہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہے ہیں. انہوں نے فیس بھی کیے، لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ. تو ہماری خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ، کیونکہ یہ جرگی اور روایتوں والے لوگ ہیں، یہ بڑی پگڑیوں والے لوگ سر، ہیں. یہ پھر تو اس لحاظ سے بڑی خوشائند بات ہے. تو پھر آپ کی مایوسی کا تو کوئی سوال نہیں بننا چاہیے. نہیں آپ کے جو حلقے کے لوگ ہیں، ہاں، جو ہم جانتے ہیں بہت قریب سے اور پوری قوم جانتی، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کی اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے وہاں بڑی مایوسی پھیلی، کیونکہ آپ نے جس طرح وہاں سرو کیا ہے لوگوں کو انڈیویجولی اور کولیکٹیو، ان کے لیے پروجیکٹس لے کے گئے ہیں اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آپ لے کر آئے ہیں. تو پھر تو آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے پگڑی والے کی عزت دیکھی ہو، اور ہمارے پرنسپل تھے لاء کالج کے شیخ امتیاز صاحب، تو وہ کہتے ہوتے ایویڈنس ایکٹ پڑھاتے تھے، پرنسپل بھی تھے اور بڑے مشہور ایجوکیشنسٹ، بہت تکڑے. اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ جتنی بڑی پگ اتنی بڑی عزت. جیسے جیسے یہ پگڑی چھوٹی ہوتی جائے گی، سر ننگی ہوتی جائیں گی، دنیا بے غیرت ہو جائے گی. تو اب ان اساتذہ کا سبق پڑھنے کے بعد جب پگڑی اچھلے گی تو مایوس تو ہوگا آدمی. اگر مجھے عزت ملے گی تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرے ملک میں میرا ایک مقام ہے. اس پگڑی کی عزت کے لیے جی کام جاری بالکل. رکھیں سر. اور ہماری مجھے اب یقین ہے آپ سے کہ اب پگڑی نہیں اچھلے گی اس ملک میں. اب جو قیادت آگے آ رہی ہے ہماری سیاستدانوں میں، اور اللہ کرے عدل و انصاف بھی اس معیار پہ چلا جائے جو امیر علیہ السلام نے کہا کہ سچائی اور انصاف 2 ستون ہیں اسلام کے. لیکن اگر یہ کافر کی حکومت میں بھی ہوگی تو چلے گی. تو میں سب سے بڑا چیلنج اب عدل والوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اپنا مہربانی کریں، اپنا قبلہ سیدھا کر لیں اور سر. اپنا آپ کو کھل کے بات کر دیں. اس معیار پہ عدل چلی جائے کہ اپنے آپ کو خوف کے نیچے نہ ابھی رکھیں. تو سر 131 اور عدل کرنے والے کو خوف. ویسے بھی عدل کرنا جو ہے یہ ایک انہیرنٹ پاور ہے کسی کی بھی. یہ نہیں کہ صرف آپ حلف لیں. آپ جرگے کے لیے یا کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے جی میرا فیصلہ کرو، تو آپ سورہ رحمان کتاب اور میں نے ترازو قائم کر دیا. تو اس ترازو کو اللہ نے قائم کیا ہے، اس پہ ہر بندے پہ فرض ہے کہ انصاف کرو، چاہے وہ پنچایت کا ایک چاہے محلے لیول پنچایت کی کیوں نہ ہو، ہو. چاہے کوئی دوست آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے جی ہم دونوں کا جھگڑا ہے فیصلہ کرو، تو اس میں خیانت نہ کرے. اس میں ہے کہ میں نے ترازو قائم کر دیا. تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ترازو والوں پہ ہے کہ اب خدا کے لیے کچھ سیاستدانوں کو بھی سبق آ گیا ہے. اور میں خوش قسمتی اس لیے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آرمی کو اور ورکنگ کو، اور گولف کھیلی ہے، سینئر جنرلز میری بڑا احترام کرتے تھے اور کرتے ہیں. ابھی بھی مجھے ان کے فون آئے ہمارے سینئر جنرل کے، بہت اچھا کہا ہے آپ نے. تو مجھے اپریشیشن دی انہوں نے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ میں کوئی مایوس ہوں. میں تو قوم کی خدمت کر رہا ہوں، اور اس حساب سے جو مجھے میرے بزرگوں نے اور جن جنرلز کے ساتھ میں گولف کھیلا ہوں انہوں نے، اور جن ججز کے ساتھ ہمارے علاقے کے جو سرائکی ججز تھے، محمد حسن خان سندڑ اور ہمارے بھٹی صاحب اور فرخ محمود صاحب، اور یہ بڑے قابل احترام لوگ ہمارے بھاولپور سے ججز پیدا ہوئے ہیں. تو اس معیار کو قائم کریں اور اس قوم کو انصاف دیں. آپ دیکھیں یہ ملک کتنا اوپر چلا جائے گا. سر ایک ذمہ داری آپ کے پاس بھی ہے عدل و انصاف کے حوالے سے.
اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک آپ کی مشاورت سے جسٹس اینڈ لیگل ایڈ اتھارٹی بھی قائم کی. تو ابھی تک کوئی اس کے عام سطح پہ گراس روٹ لیول پہ کچھ پرفارمنس ابھی اتنی کوئی ایویڈنٹ نہیں ہے. وہ ابھی بیسک وہ ہوئی ہے, تو ابھی تو ان کا دفتر بھی پورا نہیں بنا, اور پیسہ ہمارا جو ہے جو ہمیں سینکشن ہوا ہے وہ نہیں آیا. یہ بہت جلد ہم اس کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ یہ لیگل ایڈ جسٹس جو ہے اس میں ہم لوگوں کو ایکسٹینڈ کریں گے, اور اس میں بلیک میلنگ والی بات نہیں ہوگی کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو بھی چاہے کسی کو بلیک میل کر لے, تھانوں پہ جا کے دھمکیاں دے, اس سے تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. ہاں, مظلوم کی سننا چاہیے, اور اس کے لیے ادارے بن رہے ہیں ویمن رائٹس کے حوالے سے. لیکن ہیومن رائٹس کو اس وقت مس یوز بھی بڑا کیا جا رہا ہے کہ تھانوں پہ پہنچ جاتے ہیں خود ساختہ ہیومن رائٹس بننے والے, اور وہاں پہ جا کے اب پولیس آفیسرز کو اور اداروں کو اور لوگوں کو کہنا کہ ہم ہیومن رائٹس اس کو بھی انشور کریں گے. ان کو بھی انشور کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ یہ اس میں زیادہ غیر ملکی ایجنڈا بھی پوش نہیں ہونے دینا چاہیے, کیونکہ کہیں دنیا میں ہیومن رائٹس وزارت نہیں ہے. لیکن اس کو اندر جو ہو رہا ہے اس کو بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم غیر ملکی حقوق کے نام پہ اس کو کیش کچھ لوگ کرواتے ہیں ذاتی. آپ دیکھیں نا آئے دن جو سڑکوں پہ جو ابھی حال ہی میں کہیں نعرے لگے ہیں ہمارے, تو یہ ہیومن رائٹس کے نام پہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ملک کی جو ادارے ہیں ان کے خلاف. حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ نہیں کرنے دیں گے, نہیں بیلنس کے ساتھ بیلنس کرنا چاہیے, اور میں تو کوشش کروں گا کہ بیلنس کرنا چاہیے, اور میرا فرض ہے کہ میں اپنے اداروں کو بھی ان کی بھی تحفظ کروں. غیر ملکی جو ہمارے پہ الزام لگتے ہیں, ہمارے ادارے اس لحاظ سے ان کے ساتھ زیادتی ہے جو ہمارے اداروں پہ الزام ایک ہی جو الزام بار بار آ رہا ہے جی, یہ انفورسڈ جو ڈس اپیرنسز جو ہیں, اب اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ضرورت سے زیادہ. جبکہ 2 سال سے جنرل باجوہ صاحب نے اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ کسی قسم کا اب کوئی اتھارٹی نہیں ہے لوگوں کو کہ ڈس اپیرنسز ابو دی لا نہیں. اور وہ اب پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہمارا, کیونکہ اس وقت آپ کے حالات ایسے تھے, آپ کا ہم دہشت گردی دیکھیں جو افغانستان سے ہمیں ملا, جو فیصلہ غلط ہوا اور ہم نے وار جا کے لوگوں کی وہ گلے میں ڈال لی, اور پھر سی پیک کا ایک اور وہاں پہ ارینا کھل گیا ہے سپر پاورز کا. ایران بارڈر ہمارے لیے ایک بڑا ٹیسٹ بن گیا کہ سپر پاور ان کے خلاف ہے. اس طرح سے ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ ہاسٹائل ہے, وہ پروپیگنڈا کرتا ہے, کلبوشن فیکٹر بیچ میں ہے. تو اس کو بھی زیادہ ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے, اور حکومت اس وقت پورا کوگنیڈنس لے رہی ہے. اور میرے سے زیادہ کون, میں تو برداشت نہیں کروں گا کہ اس طرح ہائی ہینڈڈنیس کوئی کرے گا, میں سب سے پہلے بولوں گا. لیکن یہ بھی ہے کہ کچھ زبان لوگ بھی اپنا کام استعمال کریں, اتنا پاکستان کو کمزور نہ سمجھیں, نہ ہمارے اداروں کو. ایک چیز کا تو سر میں بھی وٹنس ہوں, ایک اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ تھا, جو انویسٹرز باہر سے آتے ہیں ان کے بھی رائٹس کے حوالے سے, اگرچہ الگ منسٹری موجود ہے لیکن آپ کی ڈومین میں بھی وہ آتا ہے, اور آپ نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. مجھے یاد ہے فرانس سے نبیل صاحب تھے, وہ ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں OPRPC. اسی طرح امریکہ سے طارق نہال صاحب ہیں, وہ بڑا کام کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. کیا آپ کی ڈومین میں اگر اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی, ان کی فیملی یہاں بڑے سفر کرتی ہیں, ان کے پلاٹوں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں, ان کے گھروں پہ ایون قبضے ہو جاتے ہیں, انویسٹمنٹ لے کر آئیں تو فیوریبل انوائرمنٹ نہیں ہے, اس حوالے سے کیا آپ کی کوآرڈینیشن ہے اوورسیز منسٹری کے ساتھ؟ یہ ہمیں آتی, اور اس پر ہم سیریسلی کام کرتے ہیں. باقاعدہ ہماری جو ایمبیسیز ان ملکوں میں ہیں ان کو میں خود بات کرتا ہوں ایمبیسڈر سے, فارن آفس کو سب سے پہلے بھیجتے ہیں, اور ان کے جو DGs ہیں فارن آفس کے, ان کو کہتے ہیں ہم کہ جی ادھر ایمبیسی میں ہم نے بھی بات کی ہے, آپ یہ کریں. اور وہاں اگر لیگل ایڈ کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی وہ بھی میرے اس زمرے میں آتا ہے کہ ان کی رائٹس کو. اور یہ بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں کہ لوگ اگر باہر جاتے ہیں تو ان کی جائیدادوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک جو ہوس اور بےایمانی لوگوں کے اندر ہوتی ہے, وہ تو اب معاشرے کی خرابی سے ہے. اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے
بھائی ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی وہ مظلوم کی تو سمجھ آئی، ظالم کی تو آپ نے فرمایا سختی سے ہاتھ مروڑو. تو ہیومن رائٹس کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے. وہ ہماری انٹیریئر منسٹری ہے، ہمارے پروونشل گورنمنٹس ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ ہیں جو ہاتھ مروڑ سکتی ہیں. لیکن ہم ان کو جب لکھتے ہیں تو ان اداروں کی مہربانی ہے کہ وہ اس کے اوپر پراپر عمل کرتی ہے. انٹیریئر منسٹری، فارن آفس اور پروونسز کو بھی ہم جو ہیں وہ بھی اور باقاعدہ پھر میں ڈی آئی جیز کو یا آئی جیز کو رنگ بھی کرتا ہوں کہ جی زیادتی ہوئی ہے. اور اس وقت آپ کے اداروں میں بڑے پڑھے لکھے لوگ اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ عوامی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس پہ کافی ہماری بات کو سنتے ہیں اور اس پہ کمپلائنس دیتے ہیں. سر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے رائٹس کے حوالے سے جو این جی اوز اور پرائیویٹ لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، ان کی انکریجمنٹ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ریلیجسلی لوگ کرتے ہیں وہ تو کمال کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حضور میں ایک روح ہونا چاہتے ہیں کہ مدد کرتے ثواب کی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویزوں پہ زیارت کے نام پہ ویزے لگوا کے اور دہشت گردوں کو لے جا کے چھوڑ آتے ہیں لبنان میں. کچھ ممالک نے ہمارے سے احتجاج کیا. وہ تو ایجنٹس ہیں سر، ان کے خلاف جہاں پیٹ کا دھندا ہوگا مولوی صاحب وہاں انصاف اور عدل نہیں ہوتا. یہ ایک پرفیکٹ بات ہے. تو جہاں خرابی ہوتی ہے وہ سمجھ لیں یہاں پیٹ کا دھندا چل رہا ہے. تو اس کو جو ہے کیسے آپ بے ایمان آدمی جو ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہی چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کہ ان کی امیج بلڈنگ جو وہ وہاں کرتے ہیں اس کو اس طرح کے لوگ خراب نہ کریں. تو اس کے لیے آپ نے قانون کا شکنجہ کسنے کے لیے تیار کر لیا. ادارے جو بن رہے ہیں انشاءاللہ. شہباز صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ورک ہالک پرائم منسٹر ہیں. وہ تو ہر وقت آدھی رات تک کام کرتے ہیں، صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، اور اس آدمی کو کسی سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ کسی کو دھمکانے کا. وہ تو صرف کام کو جانتے ہیں. شہباز سپیڈ جاری ہے. میری بس دعا ہے کہ ہمارا قائد واپس آئے، اور وہ اگر ہیلن افیئرز ہوگا تو شہباز صاحب کی سپیڈ جو ہے یہ 3 گنا بڑھ جائے گی. اور اللہ کرے نواز شریف صاحب کے ہم منتظر ہیں. اور کیونکہ اکٹھے ہم سیاست میں 85 میں آئے تھے، میں بھی ایم پی اے بنا اور وہ بھی ایم پی اے بنے، اور پہلے دن سے ان کے ساتھ ہے، ابھی تک چل رہا ہے. ہماری نیک تو میں تمنا آپ کے ساتھ سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں، اور ان کے ساتھ جو میری مایوسی ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لینا، تو ان کو کہیں کہ اب تک آپ کا ساتھ دیا ہے، اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ لیڈر ہیں، قائد ہیں، آپ اپنا کام کریں. لیکن میں کچھ اب صحت بھی اجازت نہیں دیتی، اور کچھ اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی خیرپور ٹامے والی، حاصل پور، بہاولپور، اور میرے اپنے جو 4 5 6 ضلعوں میں جہاں ہمارے بزرگوں کا تعلق ہے، تو اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ ریٹائرڈ لائف میں کچھ جا کے وہاں بھی خدمت کی جائے. میری معلومات کے مطابق اپنے والد کی شہادت کے بعد اب تک کتنی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرتا رہا، اور ہر دفعہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور سرخرو کیا، اور میں نے بدلے کا نہیں سوچا، اور صرف اپنے والد کے اس مقصد کو لے کے چلا کہ اس پاکستان بہاولپور میں قیادت ہونی چاہیے، حاصل پور میں، اور یہ لوگوں کا اپنی نمائندگی کرو اور ان کے لیے کام کرو. وہ تو آپ کو بس میں اسی پہ لگا رہا ہوں. وہ تو آپ کو سر اجازت نہیں دیں گے اس طرح. اب بوڑھے ہو گئے جی، اب جو نئی پود آئی ہے اب ان کی سوچ اور ہے. اب ان کی سوچ جو ہے وہ آپ دیکھ. اچھا سر، ایک آپ اسے کہتے ہیں جس کرسی پہ بیٹھ کے خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کرسی یزید. یہ بار بار آپ کہتے ہیں، کیوں؟ یہ کیونکہ یہاں سے آل رسول ذبح ہوئی ہے، اور اس میں جب اختیارات آتے ہیں تو پھر وہی جنون ان کو چڑھ جاتا ہے کہ جو ظلم کریں گے وہ ٹھیک ہے. تو اقتدار کے لیے لوگ وہ نہیں سوچتے کہ جو لوگ وہ حضرت امیر علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے امام نے تو ایک جوتی میں پوری زندگی گزار دی. تو جہاں آپ پڑھیں گے کردار حسین پڑھیں گے، کربلا، فلسفہ کربلا پڑھیں گے، اور ائمہ معصومین کو اور امیر علیہ السلام کی نہج البلاغہ پڑھیں گے، اور پھر جناب جعفر صادق کی اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ اس تناظر میں ہے کہ اس کو اگر اقتدار یا طاقت ملے تو اس کو کرسی یزید نہ بنایا جائے. علیہ السلام دربار میں ایک آدمی کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا روکو، کیوں کاٹ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اس نے چوری کی ہے. تو آپ نے فرمایا اسے ادھر بھیجو. اور میں نے کہا چوری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا جی میں بھوکا تھا 3 دن سے، تو میں نے کی ہے چوری.
تو انہوں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس محل کے سامنے 7 والا گھر ہے میرا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو خلیفہ کے ہاتھ کاٹو، کیونکہ اس کے دروازے پہ بھوکا کیوں سو رہا ہے. تو اسی چیز پہ پھر ان کو قید کر لیا گیا. تو آپ دیکھیں نا، یہ کرسی یزید ہوتی ہے کہ جب آپ عقل کی بات نہ سنیں اور اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو سولی چڑھا. یہ اس کا فلسفہ ہے، فلسفہ حسینی اصل میں یہ اس وہاں سے آپ نے ڈرائیو کیا. حسینی کہ کردار سے لڑو، بالکل ٹھیک ہے. تلوار سے مت لڑو. کردار کی بات، سر کردار کی بات ہے. یہ تو چند دن پہلے چھوٹے چھوٹے اب میں سوال کروں گا بڑے مختصر سے، ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے. چند دن پہلے جب آپ نے چارج سنبھالا منسٹری کا، آپ کو ایک بڑی گاڑی ملی جیسے سب منسٹرز کے پاس ہے، لینڈ کروزر تھی شاید، تو آپ نے گاڑی واپس کر دی. کیا وجہ تھی؟ وہ بہت زیادہ تیل بہت پیتی تھی، 3-3.5 کلومیٹر لیٹر میں، اور آتھرائزڈ منسٹر 1.8 کا ہے. اور میں ہمیشہ حکومت پاکستان میں رہ کر بطور منسٹر کہ میں TADA بھی نہیں لیتا، جتنی میری اوقات ہے میں بس وہ تنخواہ لے لیتا ہوں، دوائی بھی لے لیتا ہوں، لیکن کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس غریب عوام پہ بوجھ نہ بنے. تو میں ہاسٹل کے عادی ہوں، میں اپنی لائٹیں بھی خود بند کرتا ہوں دفتر کی، اور یہ میری کچھ ہاسٹل کی کچھ عادتیں ہیں جو میں اپناتا ہوں. میں اپنے اکثر، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ورنہ میں جوتے بھی اپنے خود پالش کر لیتا تھا. میں اپنے کپڑے بھی. سر اپنے کولیگز کو یہ نہیں آپ سمجھاتے؟ تو کسی کا اپنا ایک ٹریننگ ہے، اپنی علاقہ فالو کرنا چاہیے جس طرح آپ نے یہ کیا ہے. تو بہرحال کرنا چاہیے. ملک کا قوم، سر ہاسٹل میں قوم ہے. جی ہاں بالکل اس کے کرنا چاہیے. لیے آپ نے جیسے سوچا بڑی یہ سینسٹیو اپروچ ہونی چاہیے. بالکل. تو وہ سینسٹیو سے سر بات، آپ بڑی سینسٹیو مزاج ہیں. اب چند ذاتی سوالات، لوگوں سے آپ بڑا پیار کرتے ہیں، ہلکے لوگوں سے، تو محبت بھی کی کبھی؟ جی کیوں نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جب 15-16 سال کا تھا تو محبت اور تھی، پھر اب بزرگی میں ہوں تو محبت اور ہے. کسی اور سے ہے یا کوئی اور طرح کی نہیں، ہے؟ اب تو ظاہر اولاد ہے، بہو بیٹیاں ہیں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں ہیں، لیکن انسان کو صرف موت کا انتظار تو نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا، دل پشوری تو کر لو نا تسی. جہتیں بدلتی رہتی ہے محبت. زندہ رہنے کے لیے تو آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو دوستوں میں بیٹھ کے گپیں لگانا، اور اس میں ہے یہ بھی ایک رومانس ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ بڑا مشہور، آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ زیادہ کرسی یزید کی بات کرتے ہو، تو وہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ وہ ایک شعر ہے کہ جب تک نہ ہوگی محو دل سے کربلا، ہم سے نہ ہوگی اطاعت یزید کی. تو وہ پھر صاحب آپ کے انہی خوبصورت الفاظ پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اسی فلسفے پہ آپ سے بڑی زبردست گفتگو، دلچسپ رہی، ناظرین کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھی، اور سیکھنے کا بھی لوگوں کو موقع ملے گا. ناظرین، آخر میں جو میاں راؤ حسین پیرزادہ صاحب، منسٹر ہیومن رائٹس، انہوں نے فقرہ کہا، فکر حسین اور یزید کے خلاف کھڑے ہونے والی بات، تو کرسی کے حوالے سے بھی یہ جو کرسی یزید کہتے ہیں اختیارات کو، تو اس کی فلسفی اس کے پیچھے یہی ہے کہ اس کو خدمت کا ذریعہ بنایا جائے، اس کرسی اور طاقت کو، نہ کہ آپ اس کو اپنی ذاتی اقتدار کا ایک ٹول بنا لیں. تو ہماری دعا ہے کہ یہ قومی سوچ ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز میں اور نمائندوں میں پیدا ہو. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ایک بار پھر میاں راؤ حسین پیرزادہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اللہ حافظ.